السلام علیکم۔ کل کوچیری کے ساتھ جاوید شاہ پی ٹی آئی کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور ان کی پارٹی کے حوالے سے کچھ اظہار خیال کریں گے کہ ناظرین، پاکستان میں یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی نے ایک لارجر پارٹی ہے، عوام کے یعنی کہ ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں لوگ، اور اس کا یہ دعویٰ کہ ہمیں جیتنے نہیں دیا، کہیں ہماری سیٹوں میں ڈنڈی ماری گئی ہے، یعنی کہ نواز شریف بھی فارم 47 کی پیداوار ہے، جتنے لوگ آئے ہیں اقتدار میں جو اس وقت حکمراں جماعت میں، سب یہ فارم 47 کے ہیں۔ تو یہ ان کا دعویٰ کس حد تک درست ہے، اور یہ کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، ٹریبونل میں کیسز چل رہے ہیں، اس پہ ہم اظہار خیال اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب اپنی حکومت سے مطالبات کے لیے نبردآزمہ ہے۔ عمران خان جیل کے اندر ہے، عمران خان کے وہ ساتھی تمام جیل میں ہیں جو ان سے مخلص تھے اور جو ان کے ساتھ سزائیں بھگت رہے تھے۔ سائفر کے کیس میں شاہ محمود قریشی بھی اندر ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے حالیہ دنوں میں ابھی ایک شکوہ کیا اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے، انہوں نے کہا آپ لوگ باہر ہیں، میں 1.5 سال سے جیل کے اندر ہوں، مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا، میرے پاس کوئی نہیں آیا، اور جبکہ آپ عمران خان سے تمام لوگ ملاقات کر کے آتے ہیں کہ وہ کیا پیغام دیتے ہیں، آپ کیا پیغام لے کے جاتے ہیں، اور باہر آپ کیا ڈیلیورڈ کرتے ہیں، اور کیا عوام کو متحرک کرتے ہیں، یہ سب عوام پاکستان کے جانتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس آتے تو ہمارا 40 سالہ تجربہ ہے، ہم اس تجربے کی روشنی میں آپ کو وہ رموز بتاتے جس سے آپ کی احتجاجی تحریک میں جو آپ احتجاج کر رہے ہیں، جو آپ دھرنے کرتے رہے ماضی میں بھی، اور آدھے راستے سے زمین گنڈا پور چلے گئے، اس طرح سے تو شاہ محمود قریشی ایک زیر سیاستداں ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، نون لیگ میں بھی رہے، اس میں اکثریت پی ٹی آئی کے اندر جو ہے دوسری جماعتوں کے تجربے کار لوگوں کی ہے، جیسے لطیف کوسا وغیرہ، یہ تمام۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کا یہ شکوہ بجا تھا، لازمی پی ٹی آئی کے جیسے صنم جاوید اور دوسری خواتین ہیں جو، اور دوسری اور سیاسی رہنما ہیں، چیمہ صاحب ہیں دوسرے، اور دوسرے جو یاسمین راشد ہیں، ان کو کوئی دیکھنے نہیں جاتا۔ پی ٹی آئی کا مرکزی قیادت جو باہر ہے، آزاد ہے، وہ نہیں جاتی، جو ایوان کے مزے لے رہی ہے، اور ایوان میں تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اور ایوان میں تمام ایم این اے کے اور ایم پی اے کے جو وسائل ہیں ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے فی الحال، اور اپنے یعنی کہ جو اس کے مزے ہوتے ہیں سیٹ کے، مطلب وہ لے رہے ہیں، ان کا یہ شکوہ تھا، اس کو میں اس میں ان کا شکوہ شاہ محمود قریشی کا بجا تھا۔ تو یہ پی ٹی آئی کا ہر کارکن سمجھتا ہے کہ یہ بات جائز ہے۔ اب پی ٹی آئی نے اس صورت میں ابھی 24 نومبر کو تحریک چلائی ہے، تو اس پہ پی ٹی آئی کی کوئی کہتا ہے حلیمہ خان قیادت کریں، کوئی کہتا ہے بشرا بی بی قیادت کریں۔ اب بشرا بی بی کے حوالے سے کہ وہاں پاک پتن کے لوگوں نے کہا کہ جناب وہ پاک پتن میں، جیسے پشاور میں وہ کسی نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے کہا مجھے اتنے آدمی چاہیے، یعنی کہ 5,000 یا 50,000، انہوں نے کہا جناب آپ کیسے یہاں چاہیے، ایسے کوئی عوام بیٹھی، عوام غربت کا شکار ہے، باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، ووٹ ڈالنے کو تیار ہے عمران خان۔ تو کہنے کا مقصد انہوں نے یہ کہا کہ آپ پاک پتن میں جا کے وہاں 2,000 نکال کے دکھائیں ہمیں آج۔ تو اس طرح کے ڈائلاگ ان کے ہوئے، وہ وہاں کے جو پختون ہیں ایم این ایز، لازمی اس وقت وہاں رہائش پذیر ہیں، وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ میں وہاں رہتی ہیں، وزیر اعلیٰ جو انیکسی دی ہوئی ہے، تو لازمی وہ وہاں سے تحریک چلائیں گی۔ حلیمہ خان واپس زوان ٹاؤن آ چکی ہیں، وہ یہاں سے، تو ان میں بھی ساس اپنا بہو اور اس میں نندوں میں جو ہوتا ہے چکر، وہ چل رہا ہے ان کا بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تحریک 24 نومبر کو ہم بھی اگر پاکستان کے مفاد میں ہے، وہ پاکستان کے قانون اور اس کے پرامن تحریک کامیاب ہو جائے تو اس میں عوام کی بھلائی ہے، پرامن تحریک۔ ہاں اگر پرتشدد ہو گئی یا انتظامیہ نے کہیں کر دیا، گولی چلا دی، آگے پیچھے مظاہرے میں کوئی ایسا تشدد کا ایلیمنٹ آ گیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ غریب کہیں کا بھی مرے، پی ٹی آئی کا غریب کارکن مرے یا پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا، تو اس میں بڑا یعنی کہ اس کے گھر کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں کوئی سیاسی رہنما نہیں جانتا۔ تو یہ سیاسی رہنما، آپ اپنی پارٹی سے مخلص ہوتے ہیں، اپنی جماعت سے مخلص ہوتے ہیں،
مگر کارکنان کو بعض جگہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ایسا ہم یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی میں نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے وہ اس سے شاہ محمود قریشی کا شکوہ اور دوسرے یہ ان کی آواز تھی جو جیل میں نے موجود ہیں، یاسمین راشد جن کا میں نے ذکر کیا، تمام لوگ یہ شاہ محمود نے ان کی ترجمانی کی، تو لازمی یہ گلہ ان کا بنتا تھا. اور یہ ان پہ ایک الزام ہوتا ہے جو باہر شیر افضل ہیں، گور ہیں، سلمان راجہ ہیں، یہ کوششیں باہر اپنی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے بیان دیتے ہیں 90 تلے اور وکلا ہے، مگر وکلا کا سیاست سے کام نہیں. وکلا نے اب 26ویں ترمیم میں کتنا وکلا کا مسئلہ، آئینی ترمیم ہو گئی ہے، آئینی بینچ الگ بن گئی، وہ ہو گیا، تو وکلا کی اگر تحریک میں کسی قسم کی وہ اس کو ناجائز سمجھتی ہوتی تو وہ تحریک چلاتے. پی ٹی آئی کی وکلا اس میں جو وکلا کو پی ٹی آئی میں بڑے منصب مل گئے بغیر ان کی ماضی کی قیادت خدمات کو دیکھتے ہوئے. حالانکہ ماضی میں یہ لوگ کہیں نہیں تھے، خدمات ان کی آپ نہیں کہہ سکتے. اب ماضی میں تو وہ بابر امان بھی تھے، کہاں گئے؟ پس منظر میں چلے گئے. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ جو ماضی میں جو عمران خان کے کیس لڑے، فواد چودھری کا، فیصل چودھری بھائی، اس کو تو انہوں نے اس کی تو وکلا کے نام سے لسٹ نکال دیا اور عمران خان نے بعد میں لگوایا اس کا نام. تو اس وقت ایک مخلص اور ایسے لوگوں کی تمیز ختم ہو گئی ہے. ہر ایک کو شک کی نگاہ سے جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی میں کہ یہ ایجنسی کا آدمی ہے، یہ ان سے ملا ہوا ہے، یہ ان سے ملا ہوا ہے. تو اس طرح کے شکوک و شبہات سیاسی پارٹیوں میں ہوتے رہتے ہیں. باقی میں پیپلز پارٹی میں بھی یہی کہا جاتا تھا، ایم کیو میں بھی ایجنسی کا کہہ کے بعض لوگوں کو نکال دیا گیا، جیسے آج بھی ان کے اوپر الزام الطاف ہوتے ہیں وہاں سے لگاتے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہا جاتا رہا اور کہا جاتا رہے گا، پاکستان کی سیاسی ماحول اسی قسم کا ہے. اب اس میں مخلص اور اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں کون مخلص ہے؟ عمران خان کے لیے جدوجہد کون کرے گا؟ 24 تاریخ کو جس طریقے سے احتجاج ہوگا، کیونکہ یہ فائنل کال انہوں نے دی. اس کے بعد اگر یہ اس میں فیل ہو گئے تو پی ٹی آئی کا پھر احتجاجی سیاست دم توڑ جائے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں. اور لازمی پی ٹی آئی کو کے پی کے کی حکومت کی مکمل سپورٹ ہے، سرکاری وسائل بھی استعمال ہوں گے اس احتجاجی تحریک میں، اور لازمی یہاں بھی سرکاری وسائل استعمال ہوں گے اس احتجاجی تحریک کو دبانے کے لیے. جو جمہوری حکومت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر حکمراں جماعت کی طرف سے یا حکمرانے کی طرف سے تشدد ہوا تو ہم اس کی قبل از وقت مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو، جمہوری انداز میں ٹیکل کیا جائے اس تحریک کو. ان کا جمہوری حق ہے، آپ کا جمہوری انداز میں اس کو ٹیکل کرنا، احتجاج کو ان کے پاکستان کے لیے خوشائند ہوگا اور پاکستان میں امن کے لیے بہترین ہوگا پاکستان. ادروائز دوسری صورت میں پاکستان میں وہ بدل امنی ہوگی. اور ان میں کوئی دم خم نہیں ہے، جو باہر رہنما ہیں یہ دم خم نہیں ہے. اس وقت کے پی کے سے جو کارکنان آئیں گے وہی کچھ پرتشدد میں تبدیل کر سکتے ہیں یا اپنی تحریک کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تمام خوف نہیں ہے گرفتاری کا. مگر ادروائز پنجاب میں بھی کافی قیادت اندر ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ خواتین دونوں جو باہر ہیں کتنا فعال کرتی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا بشرا بی بی اجلاس غیر سرکاری ایسے اپنے بیوی کی حیثیت سے کر رہی ہیں، کوئی سرکاری ان کے اوپر وہ نہیں ہے. علیمہ خان بھی اپنے تئیں کر، مگر یہ کس حد تک ایکٹو کرتی ہیں کارکنان کو، تو ہم نہیں سمجھتے کہ آگے جانے میں کیا ہوگا آگے 24 نومبر کو. مگر جو ہوگا وہ امن کے ساتھ ہو، پرامن طریقے سے سیاسی معاملات چلیں پاکستان میں. ہمارا دعا گو ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ہمیں سیاسی کارکنان بہت عزیز ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے نون لیگ کے ہوں، کیونکہ یہ اتنے دیوانے ہوتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں. یہ ان کو اپنی جماعت کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی. برائی ہوتی بھی ہے تو اس کو بھی نہیں وہ سمجھتے، نہ جانتے ہیں کہ ایک سنجیدہ صورتحال میں وہ ہوتے ہی نہیں شامل. ان کو اپنی پارٹی میں برائی وہ جان دینے کو جو مخلص کارکن ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ غریب کارکنان کا خیال کیا جائے، پرتشدد 24 نومبر کو کچھ واقعات نہ ہوں. اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.